اس سے پہلے خدا نہ خواستہ اگر وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا جو ہے گناہ کا سر جو ہے ان کے والدین کے اوپر آ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو حضرات گرامی، شادی کس عمر میں کرنی چاہیے، کس ایج میں کرنی چاہیے؟ یہ سوال بہت آتا ہے کہ مفتی صاحب ہمیں بتا دیجیے کہ جو شادی جو ہم کریں گے اس کی ایج کی مدت کیا ہوگی، پرفیکٹ ایج کیا ہوگی، عمر کیا ہوگی؟ تو میں نے سوچا آپ حضرات کے سامنے اس بات کا خلاصہ کر لوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کس ایج میں شادی کرنی چاہیے اور اس کی جو ہے مطلب کس عمر میں کرنے کے بعد جو ہے شادی جو ہے اچھی طرح رہتی ہے اور جو ہے شادی جو ہے مکمل طریقے پر خوشحال زندگی ہم گزر سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھیے، حدیث میں جو ہے نا کسی بھی کتاب میں شادی کی کوئی عمر کی قید مقید نہیں ہے کہ آپ اس عمر میں شادی کریے یا 20 سال کی عمر میں شادی کریے یا 18 سال کی عمر میں شادی کریے یا 19 سال کی عمر میں شادی کریے یا 25 سال کی عمر میں شادی کریے یا 30 سال کی عمر میں شادی کریے۔ کسی بھی کتاب میں شادی کرنے کی جو ایج ہے پورا جو ہے پرفیکٹ نہیں ہے کہ آپ اس عمر میں شادی کریے، لیکن ہاں جو شادی کرنے کا جو طریقہ جو ہے نا، دیکھیے سائنٹسٹوں نے جب اس کی تحقیقات کی ہے تو کرنے کے بعد جو ہے اس سے یہ پتا چلا کہ وہ ان کی تحقیق کے مطابق جو ہے 20 اور 25 کے جو درمیان جو ہوتی ہے نا عمر، 20 اور 25 کے جو درمیان جو عمر ہوتی ہے یہ شادی کی جو ہے پرفیکٹ عمر مانا گیا ہے۔ اب جو ہے ویسے بھی جو ہے نا حدیث میں آتا ہے کہ جب لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے، سمجھ رہے ہیں میری بات کو، جب لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کے والدین کو چاہیے کہ اس کی اچھی جگہ رشتہ تلاش کرے اس کے لیے اور نکاح کرنے کی جلد سے جلد کوشش کرے۔ اب یہ تو آپ حضرات کو سب کو پتہ ہی ہوگا کہ جب لڑکا بالغ ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے منی نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ اس کی بالغ ہونے کی نشانی ہے، اور لڑکی کے جو بالغ ہونے کی جو نشانی ہے، جو مہینہ چالو ہو جاتا ہے، حیض جو چالو ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد سے وہ لڑکی جو ہے بالغ ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اب یہ دیکھیے جب بالغ ہو جانے کے بعد جو ہے نا جو لڑکا اور لڑکی ہوتی ہے نا ان کے اندر جو ہے نا ایک خواہش ہوتی ہے، اور وہ کیسی خواہش ہے جو ہے نا وہ عجیب سی خواہش، کیونکہ بالغ ہونے سے پہلے ان چیزوں کی اس کو معلومات نہیں تھی۔ اب جب بالغ ہو جاتا ہے نا، میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، جب تک انسان جو ہے نا یہ پیٹ بھرا ہوا رہتا اس کو احساس نہیں ہوتا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی ہے۔ جب انسان کو جب بھوک لگتا ہے نا تو اس کے جو ہے نا کھانے کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم کیا کھائیں۔ جب اس کو جو ہے نا خوراک مل جاتا ہے، جب اس کو کھانا مل جاتا ہے تو وہ اس کو تسلی مل جاتی ہے، ہاں میرا پیٹ بھر چکا ہے۔ تو اسی لیے جب لڑکا اور لڑکی جب بالغ ہو جاتے ہیں تو ان کو جو ہے ایک خواہش ہوتی ہے، شہوت کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اسی لیے جو ہے اب ماں باپ کو یہ چاہیے کہ جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کے لیے جو اچھے رشتہ تلاش کرنے کی کوشش کرے اور جلد سے جلد نکاح کرنے کی کوشش کرے، لیکن ہاں عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی نکاح جو ہے وہ 25 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ کس عمر میں ہوئی تھی؟ 25 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ تو اس سے یہ پتہ یہ چلا کہ 20 اور جو ہے 25 سال کی جو عمر کے جو ایج ہوتا ہے نا ان میں شادی کرنا جو ہے سب سے اچھی بات ہوتی ہے، اور انسان جو ہے گناہ کرنے سے جو ہے بچ جاتا ہے۔ کیونکہ اگر بہت سارے والدین یہ سوچتے ہیں ابھی تو یہ میرے بچے کا کوئی عمر ہی نہیں ہوئی، میرا بچہ تو ابھی بچہ ہی ہے۔ دیکھیے ہر ماں باپ کے نظر میں جو ہے نا جو ان کے اولاد ہوتے ہیں نا وہ بچہ ہی ہوتا ہے۔ میرے بات کو سمجھنا آپ، ہے نا، ہر ماں باپ کے نظر میں ان کے اولاد بچہ ہی ہوتا ہے۔ بچہ کب بڑا ہوتا ہے؟ اگر آپ ان کو اگر شادی کرا دیں، ہاں بچہ بڑا ہو جاتا ہے، لیکن شادی سے پہلے تو وہ بچہ ہی رہتا ہے۔ یہ شادی کرنے کے بعد جو ہے دنیا کے اعتبار سے جو ہے بچہ بڑا ہو جاتا ہے، لیکن چاہے بچے کے بچے بھی ہو جائے ماں باپ کے نظر میں ان کی اولاد بچہ ہی رہتا ہے، کبھی بڑا نہیں ہوتا۔ بسا اوقات کبھی ایسا ہوتا ہے ماں باپ کے دماغ میں یہ ہوتا ہے
بچہ تو ابھی بچہ ہی ہے, ابھی عمر جانے دیجیے, 28 سال 30 سال کی عمر میں شادی کرا دیں گے. اگر اس سے پہلے خدا نہ خواستہ اگر وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا جو ہے گناہ کا سر جو ہے ان کے والدین کے اوپر آ جائے گا. اسی لیے ہر ماں باپ کو چاہیے کہ جب اس کا بچہ جو ہے بالغ ہو جائے اور اس عمر تک پہنچ جائے تو وہ اچھا رشتہ تلاش کرنے کی کوشش کرے اور جلد سے جلد نکاح کرنے کی کوشش کرے. سمجھ رہے ہیں میرے بات کو؟ یہ بات بہت اہم ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بتایا ہے, کیونکہ بہت سارے انسانوں کو پتہ نہیں ہوتا, بہت سارے ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا میرے بچہ کہاں جا رہا ہے, میری لڑکی کہاں جا رہی ہے, کہ کہیں گناہ کے کام میں مبتلا تو نہیں ہو گیا. کیونکہ بالغ ہونے کے بعد جو ہے نا یہ انسان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے اور وہ جب وہ خواہش پیدا ہوتا ہے نا, شیطان اور اس کو خواہش میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. تو شیطان سے بچنے کے لیے تو یہی ایک طریقہ ہے. اور میں نے آپ حضرات کے سامنے جو ہے میں نے بتایا ہے کہ شادی کی جو عمر ہے کوئی قید نہیں ہے, لیکن ہاں 20 سے 25 سال کی عمر میں آپ اگر کر دیتے ہیں بہت بہترین ہے. اور بہت جو ہے نا ان کی جو اولاد جو ہوتے ہیں نا وہ جو ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا, بہت سارے انسانوں کو شادی ہوتی ہے 30 سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے, جب ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں نا 2 سال 2.5 سال کے بعد, جب وہ انسان دادے کی عمر میں پہنچ جاتا ہے, جب اس کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے, تو مطلب یہ ہے کہ اپنے اولاد سے جو ہے جو مطلب کہ کھیل کود کر سکتا ہے وہ نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ اگر ایک ساتھ چلیں گے تو لوگ سامنے والا ہی کہیں گے شاید یہ کہ دادا ہوگا یہ پوتا ہوگا. تو ایسے بھی کبھی دیکھنے میں آیا ہے اور سننے میں بھی آیا ہے. تو اگر آپ 20 اور 25 سال کی عمر میں کر دیتے تو باپ اور بیٹے میں پتہ چلتا ہاں یہ باپ ہے اور یہ بیٹا ہے. تو میرے بات کو آپ حضرات اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے, اور اگر آپ کو اس کے متعلق کچھ بھی اشکال ہو آپ میرے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں. اور جو بھی اس چینل پر نئے ہو ہے نا وہ چینل کو سبسکرائب اور لائک کرے تاکہ کوئی بھی نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے اور آپ اس سے فیض حاصل کر سکو. اب میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.